چینل چکوال پر آپ کا میزبان ڈاکٹر حافظ محمد اسحاق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے خلاصۃ القرآن کے عنوان سے آج ہم پارہ نمبر 9 یعنی پارہ نمبر 9 کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ خاص جو قرآن کے واقعات ہیں اور اہم مسائل آپ کے سامنے بیان کریں۔ ویسے تو قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کے ایک لفظ کی تفسیر اور مفہوم بیان کرنا کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ پارہ نمبر 9 میں 2 صورتیں ہیں، سورۃ الاعراف کی آیات بھی ہیں اور سورۃ الانفال کی آیات بھی ہیں۔ سورۃ الاعراف کی جو آیات ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زیادہ تر مقامات پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بہت ہی تفصیل اور ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا ہے، جبکہ انفال میں غزوہ بدر کے واقعات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ ضمنی طور پر قرآن کی آیات میں کفار مکہ کا رد بھی ہے اور عقائد، عبادات اور معاملات اور احکام کو بیان کیا جاتا ہے۔ پارہ نمبر 9 کا آغاز قال الملأ الذین استکبروا من قومہ سے ہوتا ہے۔ اس سے پہلے پارہ نمبر 8 کے اختتام میں حضرت شعیب علیہ السلام اور اس کی قوم کا تذکرہ کیا جا رہا تھا۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم میں بھی سرکش اور ظالم لوگ تھے۔ قرآن نے کہا کہ استکبروا من قومہ لنخرجنک یا شعیب، ان ظالموں نے اور مغرور جو شخص تھے انہوں نے کہا کہ اے شعیب ہم آپ کو اس اپنی شہر سے، اپنی بستی سے ضرور نکالیں گے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ جو ہے وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، اور آگے فرمایا کہ وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَئِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، اگر تم شعیب علیہ السلام کی اتباع کرو گے، سرداروں نے عام لوگوں کو یہ کہا، تو پھر کیا ہے کہ تم خسارے میں رہو گے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھا کہ یہ قوم ہدایت نہیں لاتی، ہدایت کو قبول نہیں کرتی، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر عذاب نازل کیا۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، ان پر زلزلے کا عذاب آیا اور ان کے گھر جو ہے وہ اونھے پڑے ہوئے تھے۔ پارہ نمبر 9 کا دوسرے رکوع کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا، یہاں عمومی طور پر رسولوں اور نبیوں کے بارے میں یہ ذکر کیا کہ ہم کسی بھی بستی میں، کسی بھی شہر میں جب نبی کو بھیجتے ہیں تو نبی اس لوگوں کے عقائد یا ان کی باتوں سے ہٹ کر اللہ کا جب پیغام ان کو پہنچاتا ہے تو وہ ان کو معجوب سمجھتے ہیں اور پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ نبی اور اس کے ماننے والوں پر مظالم شروع کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا اِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ، کہ پھر اس پر بہت سی تکلیفیں آتی ہیں، ان میں سے کیا ہے بھوک بھی ہے اور دیگر تکلیفیں بھی آ جاتی ہیں۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، اگر وہ بستی والے ایمان لائیں اور اللہ سے ڈر جائیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اپنی برکات کا نزول فرماتا ہے۔ آگے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بستی کا ذکر کیا، اور تیسرا رکوع کا آغاز اولم یہد للذین یرثون الارض من بعد اہلها ان لو نشاء اصبناہم بذنوبہم سے ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور بستی کا ذکر کیا، تلک القریٰ، مفسرین نے لکھا ہے کہ تلک القریٰ نقص علیک من انبائہا سے مراد مکۃ المکرمہ کی بستی ہے۔ کیوں کہ اللہ فرماتا ہے کہ یہ بستیاں ہیں جن پر ہم اپنے احوال بیان کرتے ہیں
اور ان کے پاس رسول جو ہیں واضح دلائل کے ساتھ بینات کے ساتھ لے کر آتے ہیں جی۔ تو یہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بستی سے مراد مکہ المکرمہ کی بستی ذکر کی ہے۔ اس کے بعد اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جب ذکر کیا، چونکہ یہ فرمایا کہ جب نبی لوگوں کے مزاج سے ہٹ کر بات کرتے ہیں تو پھر لوگ ان کے مخالف بھی ہو جاتے ہیں، لوگ ان کو تکالیف بھی دیتے ہیں۔ یہ ایک تمہید بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، ثم بعثنا من بعدہ موسیٰ بآیاتنا الی فرعون وملئہ، کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کو بھی نشانیاں دے کر فرعون اور اس کی قوم کی طرف بھیجا۔ تو وقال موسیٰ یا فرعون انی رسول من رب العالمین، موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کیا بولا کہ میں اللہ کی طرف سے رسول ہوں جی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی جو ہے وہ آیات اور دلائل لے کر جب فرعون کے پاس گئے تو فرعون نے کہا کہ میں خدا ہوں جی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تو خدا نہیں ہو سکتا، تو فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے دلیل طلب کی، بینات قرآن نے ذکر کیا تو دلیل طلب کی۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس عصا تھا جی، قرآن کیا کہتا ہے فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ، جب موسیٰ علیہ السلام نے وہ عصا ڈنڈا جو ہے وہ زمین پر پھینکا تو وہ عصا جو تھا وہ اژدہا سانپ بن گیا۔ فرعون نے کہا کہ یہ کوئی بڑا کمال تو نہیں ہے، یہ تیرے نبی ہونے کی یا تیرے سچے ہونے کی تو کوئی دلیل نہیں ہے، یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت کے جادوگروں کو، موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ کے جو جادوگر تھے ان کو فرعون نے بلایا جی اور ان کا مقابلہ کروایا جی۔ اب قرآن کیا کہتا ہے اس مقابلے کو اور جادوگروں کے ساتھ، یہ ڈیٹیل تفصیل کے ساتھ قرآن بیان کرتا ہے۔ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نقول نحن الملکین، انہوں نے کہا کہ ہم پھینکیں یا آپ پھینکیں جی۔ بہرحال کہ قرآن کی روح سے فلما القوا، جب انہوں نے، ان کے پاس جادوگر تھے، ان کے پاس رسیاں تھیں، عصے تھے، انہوں نے پھینک دیا تو لوگوں کی نظروں کے سامنے وہ بھی سانپ بن گئے جی۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی اور فرمایا ان القی عصاک، اے موسیٰ اپنا عصا مبارک زمین پر پھینکیے، فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، تو وہ اتنا اژدہا سانپ بن گیا کہ ان کی جو رسیاں دیکھنے میں سانپ نظر آ رہی تھیں تو موسیٰ علیہ السلام کے سانپ نے ان چھوٹی چھوٹی رسیوں کو نگل لیا، کھا لیا جی۔ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا، حق ثابت ہو گیا جی۔ اور یہ عصا جو اژدہا بن گیا تھا، یہ جو اس وقت کے جادوگر تھے اس کی طرف متوجہ ہوئے اور وہ بولے قالوا آمنا برب العالمین، کہ ہم جو ہے عالمین کا رب اور موسیٰ ہارون کا جو رب ہے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں جی۔ فرعون نے بھی وہاں اس وقت خاموشی اختیار کر لی جی، لیکن کیا ہے کہ فرعون کو اس بات پر غصہ تھا جی کہ کون ہے جو میرے معبود کو، میرے خدائی کے دعوے کو رد کر رہا ہے۔ اس پر فرعون نے کیا کہا کہ میں جو ہے ان لوگوں سے کیا ہے کہ انتقام لوں گا جی۔ رکوع نمبر 5 کا آغاز بھی موسیٰ علیہ السلام کے قصہ سے اور واقعہ سے ہوتا ہے جی۔ وقال الملأ من قوم فرعون اتذر موسیٰ وقومہ لیفسدوا فی الارض ویذرک وآلہتک، فرعون نے جب یہ مشاورت کی تو فرعون کے دربار میں جو سردار تھے، بڑے لوگ تھے، انہوں نے کیا کہا کہ اگر تو نے موسیٰ کو چھوڑ دیا تو پھر کیا کرے گا کہ یہ زمین میں فساد پھیلائے گا جی، لہذا تم اس کو نہ چھوڑو، لہذا اس کو مار دو جی۔ تو فرعون نے کیا کہا سنقتل ابناءہم ونستحیی نساءہم وإنا فوقہم قاہرون، کہ میں ان کے بیٹوں کو ذبح کروں گا اور ان کی عورتوں کو چھوڑ دوں گا جی۔ فرعون کے ذہن میں شروع سے ہی، چونکہ جب موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی تو اس وقت بھی فرعون جو ہے وہ ان لوگوں کے بچوں کو قتل کرا رہا تھا، تو پھر اس نے وہی اپنا جو ہے وہ دھمکی دی اور کہا کہ میں ان کے بچوں کو، بیٹوں کو ذبح کروں گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کیا کہا استعینوا باللہ واصبروا، کہ اللہ سے مدد طلب کرو اور صبر کرو، ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ، کہ یہ زمین فرعون کی نہیں ہے، یہ زمین تو اللہ کی ہے اور اللہ جس سے چاہے اس کا وارث بنا سکتا ہے۔ آگے اب وہ قوم سرکشی پر اتر آئی جی،
نافرمانی پر اتر آئی، تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پارہ نمبر 9 کے 6 رکوع کے آغاز میں فرعون پر جو عذاب یا آل فرعون پر جو عذاب نازل ہوئے اس کا ذکر کیا۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، کئی سال فرعون پر قحط کا اور پھلوں کی کمی کا عذاب نازل ہوا جی، قحط سالی پڑ گئی جی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عذاب دکھایا جی۔ پھر یہی نہیں کہ یہی عذاب رہتا اور وہ لوگ جو ہیں موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے اور اللہ کو وحدہ لا شریک مان لیتے، لیکن انہوں نے سرکشی کی اور ایمان نہ لائے جی۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون اور اس کے جو حواری تھے یا لوگ تھے اس پر ایک عجیب اور نئے رنگ کے عذاب بھیجے جی۔ فارسلنا علیہم الطوفان، اس پر طوفان آیا جی، ٹھنڈی ہوا کا طوفان تھا جی، جس میں بارش بھی تھی جی، وہ آیا جی۔ 1 مہینہ وہ طوفان کے دوسرے عذاب کے درمیان وقفہ رہا جی۔ قوم موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئی جی کہ آپ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے یہ عذاب دور کر دے جی، ہم تجھ پر ضرور ایمان لائیں گے جی۔ موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے، عذاب ختم ہو جاتا، لیکن قوم کی حالت وہی ہوتی، قوم موسیٰ علیہ السلام کو تسلیم نہ کرتی۔ دوسرا عذاب والجراد آیا کہ ان پر جوؤں کا عذاب آیا جی۔ چھوٹا یہ انسان کے بالوں میں یہ پیدا ہوتا ہے، کثرت کے ساتھ جوئیں ہو جاتی، وہ اٹھتے بیٹھتے، ایون کہ کھانے پینے برتنوں میں بھی وہ جوئیں ہوتی تھیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس یہ قوم گئی، دعا کیجیے جی۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، 1 مہینے کی مہلت ان کو مل جاتی تھی جی، پھر یہ سرکشی پر اتر آ جاتے جی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس کے اوپر کیا ہے کہ مینڈک کا عذاب دیا جی، اس طریقے سے خون کا ان کے اوپر عذاب آیا جی۔ تو یہ مختلف عذاب جو ہیں قوم فرعون پر یہ آتے رہے جی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے رہے جی۔ قرآن نے آگے ذکر کیا کہ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ، اے موسیٰ اگر تو دعا کر دے یہ ہم سے عذاب ٹال جائے تو ہم ضرور ایمان لائیں گے جی، ضرور بھی ضرور آپ کو رسول تسلیم کریں گے جی۔ لیکن پھر بھی کیا ہے کہ عذاب آنے کے باوجود پھر موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی بدولت اس سے عذاب ٹل جاتا تھا، قوم بالکل نہ سدھری۔ آگے قرآن نے ذکر کیا فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْجَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا جی۔ فرعون اور اس کی جو قوم تھی، اس کا لشکر جو تھا، جو سرکشی پر اور نافرمانی پر اتر آیا، تو قرآن ذکر کرتا ہے کہ ہم نے ان کو ایک سمندر میں، دریا میں ان کو غرق کر دیا۔ یہ سارا واقعہ ذکر کرنے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی اس کو یاد کرایا کہ جو لوگ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، جو بچ گئے تھے، ان کو کیا کہا وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ، کہ یاد کرو کہ ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی، وہ تو تمہارے بیٹوں کو ذبح کرنا چاہتا تھا اور تمہاری عورتوں کو چھوڑنا چاہتا تھا جی، اس کو یاد کرو جی۔ آگے رکوع نمبر 7 کا جو آغاز ہوتا ہے وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30، اب فرعون سے نجات مل گئی، موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں گئے 30 دنوں کے لیے روزہ رکھنے کے لیے، جس کے بدلے میں موسیٰ علیہ السلام کو تورات ملنی تھی جی۔ تو اب اللہ کے حکم سے وہ 30 دن جو ہے 10 دن اور اس میں اضافہ ہو گیا جی، 40 دن کے روزے رکھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب گئے تو اپنے پیچھے حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا خلیفہ و نائب مقرر کر کے گئے جی۔ قرآن کیا کہتا ہے قال موسیٰ لأخیہ ہارون اخلفنی فی قومی واصلح، کہ تو میری قوم کا میرے بعد خلیفہ اور ان کی تو نے اصلاح کرنی ہے جی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں جب گئے جی، کوہ طور پر ایک اور واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا جی کہ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا رب ارنی انظر الیک الہ العالمین، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا لن ترانی، موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور کی ایک تجلی فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانُهُ فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا، ایک نور کی تجلی کوہ طور پہاڑ کے اوپر پھینکی، تو قرآن کیا کہتا ہے
کہ وہ پہاڑ جو تھا وہ پاش پاش ہو گیا، وخر موسیٰ صاعقہ، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے جی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی فضیلت اور عظمت کو بیان کیا۔ یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی، اے موسیٰ میں نے آپ کو لوگوں کے لیے اپنی رسالت اور کلام کے ذریعے سے چن لیا ہے جی۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو اللہ کی طرف سے کلام نازل ہوا جی، اس کا ذکر کیا۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو الواح تھی، تختیاں تھیں، اس پر ہر چیز لکھی ہوئی تھی، مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، نصیحت بھی تھی اور تمام چیزوں کی وضاحت بھی اس میں بیان کی گئی جی۔ یہ سارا واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کرنے کے بعد جو رکوع نمبر 8 ہے، اس کے آغاز میں جو موسیٰ علیہ السلام گئے 40 دنوں کے لیے، اس کے بعد ہارون علیہ السلام کو اپنا نائب مقرر کیا، قوم نے پھر سرکشی کر دی جی۔ اور یہ وہ لوگ تھے جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکے تھے جی۔ انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ایک بچھڑے کو معبود بنا لیا جی۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ، تو انہوں نے جب اس کو بنا لیا، اور قرآن ذکر کیا کرتا ہے؟ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِ غَضْبَانَ آسِفًا، موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے اپنی قوم کی اصلاح کے لیے، پہلے کوشش کرتے رہے، قوم جب سیدھی ہو گئی تھی تو پھر واپس آئے تو بچھڑے کو معبود دیکھ کر جی خدا قوم نے بنایا ہوا تھا، تو غضبان آصفہ، موسیٰ علیہ السلام بہت ہی غضبناک ہوئے جی۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے قرآن نے ذکر کیا وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کے سر سے پکڑ لیا جی۔ دوسری جگہ پر داڑھی کا بھی ذکر ہے جی۔ اور موسیٰ علیہ السلام اس پر غصے میں تھے، ناراض تھے جی کہ میں قوم کے لیے اتنا کرنے کے لیے گیا ہوں اور آپ کو خلیفہ مقرر کر کے گیا ہوں، پیچھے سے قوم جو ہے وہ اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر بچھڑے کی عبادت میں شروع ہو گئی ہے جی۔ یہ سارا واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا جی۔ اس کے بعد وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ، نام رکوع کے درمیان میں بیان کیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ کم ہو گیا تو اخذ الالواح، تختیاں اٹھا لی، وفی نسختها هدى ورحمۃ للذین، ان تختیوں میں ہدایت تھی اور رحمت تھی ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں جی۔ یہ ذکر کرنے کے بعد اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں موسیٰ علیہ السلام پھر جو ہے اپنی قوم کو معافی کے لیے لے کر گئے جی۔ موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا، 12 قبیلے تھے کہ ہر قبیلے سے مجھے 6 آدمی چاہیے، اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام لے گئے جی۔ اور 12 کو 6 کے ساتھ اگر ضرب دے تو 72 بنتے ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے 2 کم کر دیے، 70 لوگ اللہ کی بارگاہ میں لے کر گئے۔ اور قرآن بھی یہ ذکر کرتا ہے وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُم مِّن قَبْلُ وَإِيَّايَ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ، یہ سارا ذکر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی ذکر کیا جی۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے، چونکہ انہوں نے بہت بڑا ایک گناہ کیا ہوا تھا جی، بہت بڑا انہوں نے ایک ظلم کیا ہوا تھا جی اپنے اوپر جی، کہ انہوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا تھا جی، تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ امید بھی دلائی ہے کیا کہ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ جی، اللہ کی رحمت جو ہے وہ ہر چیز سے زیادہ ہے جی۔ کیوں کہ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، کہ وہ رحمت اس وجہ ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں جی۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل والقرآن، یہاں اشارتاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا کہ تورات، انجیل، زبور جو سابقہ کتب ہیں ان میں نبی امی کا ذکر ہے جی۔ یہ ذکر کرنے کے بعد 10ویں رکوع کے آغاز میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، اے محبوب کہہ دیجئے کہ میں
تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی، لہذا اللہ پر اور اس رسول پر ایمان لاؤ جو نبی امی ہے جی۔ امی اس کو کہا جاتا ہے کہ جس شخص نے کسی شخص سے، دنیاوی شخص سے تعلیم حاصل نہ کی ہے، اس کو امی کہا جاتا ہے۔ یہ ذکر کرنے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا ایک اور معجزہ ذکر کیا۔ وہ معجزہ کیا تھا؟ وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا جی۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم ایک میدان میں رہی، وہاں پانی ختم ہو گیا، پانی نہیں تھا، قوم آ گئی موسیٰ علیہ السلام کے پاس، کیا کہ اپنی اللہ سے دعا مانگی ہے جی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ذکر کیا، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، اپنا عصا پتھر پر ماری، اس پتھر سے 12 چشمے جاری ہو گئے جی۔ چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو امتی تھے، یہ لوگ تھے جی، وہ 12 قبیلوں پر مشتمل تھے، اس وجہ سے 12 چشمے جاری ہو گئے جی۔ اب اتنے ان پر انعامات ہوئے جی، من و سلوہ بھی نازل ہوا جی، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حکم دیا بیت المقدس میں رہنے کا جی۔ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَدًا نَغْفِرْ لَكُمْ جی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تم اس بستی میں رہ کر رہو، کھاؤ پیو، اور پھر کیا ہے کہ سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جی۔ لیکن پھر بھی انہوں نے کیا کیا؟ قرآن کہتا ہے فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي، ان ظالموں نے پھر بھی اس بات کو تبدیل کر دیا جی۔ 11ویں رکوع کے آغاز میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور بستی کا ذکر کیا، وَاسْأَلْهُمْ مَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، یہ وہ بستی ہے، اس بستی کا نام مفسرین نے ایلا لکھا ہے، مدین اور طور کے درمیان دریائے کنارے پر واقع ہے جی۔ یہ ایک بہت بڑا شہر تھا جی، لیکن قرآن کا ایک اسلوب ہے کہ قرآن جو ہے وہ بستی کہہ کر ذکر کرتا ہے جی۔ اب ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کر دیا تھا کہ تم نے ہفتہ والے دن شکار نہیں کرنا، لیکن کیا ہوتا تھا کہ معمول سے ہٹ کر ہفتہ والے دن مچھلیاں زیادہ آ جاتی تھیں، تو انہوں نے کیا کیا کہ جو دریا تھا یا اس کے ساتھ انہوں نے چھوٹے چھوٹے گڑھے کھود لیے اور اس گڑھوں میں پانی داخل کرتے ہفتہ والے دن جی، اور وہ گڑھے بھر جاتے تھے جی، اور اسی گڑھوں میں مچھلیاں آ جاتی تھیں، تو اس گڑھے کو پیچھے سے مٹی کے ذریعے سے بند کر دیتے تھے، اور پھر اتوار یا اگلے دن آ کر یہ کیا کرتے تھے کہ ان مچھلیوں کا شکار کرتے تھے جی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ جو ان کی یہ نافرمانی تھی اس پر یہ متنبہ کیا جی۔ کیا کہا کہ اذ یعدون فی السبت، وہ ہفتے والے دن تجاوز کرتے ہیں جی، وہ نافرمانی کرتے ہیں جی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو منع کر دیا تھا جی۔ یہ ذکر کرنے کے بعد پھر آگے فلما نسوا ما ذکروا بہ انجینا الذین ینہون عن السوء جی، کہ یہ لوگ تو نصیحت جو ان کو کی گئی ہے ان کو بھلا بیٹھے ہیں جی۔ یہ ذکر کرنے کے بعد وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، یہاں بنی اسرائیل پر اتنے انعامات کیے، بنی اسرائیل کو پھر انعامات کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بہت بڑی ڈھیل دی اور ان کو بڑے مواقع دیے جی۔ ایک عذاب نازل ہوتا جی، پھر ڈھیل مل جاتی، پھر عذاب ہوتا، پھر ڈھیل مل جاتی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کیا کہا جی کہ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، ہم قیامت تک ان لوگوں پر ایسے لوگ مسلط کر دیں گے مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، جو ان کو عذاب والا مزہ چکھاتے رہیں گے۔ یہ قرآن کی ایک پیشن گوئی ہے جی۔ دیکھیں کہ یہود آج بھی دیکھیں جی، اور اس سے قبل یہودیوں کی ہسٹری دیکھ رہے ہیں جی، یہودیوں کو کسی بھی جگہ پر سکون نہیں ملا جی، چونکہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی ہوئی تھی جی۔ تو اب فرمایا کہ تمہیں قیامت تک تمہارے اوپر جو ہے وہ تمہیں تکلیف دینے والے آتے رہیں گے جی۔ اچھا، پھر قرآن نے یہ بھی ذکر کیا منہم الصالحون ومنہم دون ذالک، ان میں کچھ اچھے بھی تھے، کچھ جو ہے وہ برے بھی تھے جی۔ اور تو فخلف من بعدہم خلف ورثوا الکتاب یأخذون عرض ھذا الادنی، لیکن جو ان کے بعد آئے جی
وہ ان سے بھی بڑھتے گئے جی۔ یأخذون عرض ھذا الادنی، وہ تھوڑا مال لے کر پیسوں کے عوض جو ہے وہ دین بیچتے رہے جی۔ اور دوسرے مقام پر بھی قرآن نے اس واقعہ کو بیان کیا۔ آگے ایک آیت ہے والذین یمسکون بالکتاب اقاموا الصلاۃ، وہ لوگ جو کتاب کو مضبوطی کے ساتھ تھامتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں جی۔ یہ یہود میں سے وہ ان لوگوں کی فضیلت بیان کی گئی ہے جنہوں نے اسلام قبول کر لیا اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے جی۔ وہ کون ہیں؟ ان میں حضرت عبداللہ بن سلام ہیں، جو کہ یہود کے بہت بڑے عالم تھے اور انہوں نے اسلام کی حقانیت کو دیکھ کر اسلام قبول کیا جی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر ایک اور جو عذاب آیا تھا جی، یا ان پر ایک اور جو آزمائش تھی، اس کا بھی ذکر کیا۔ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ واقع بِهِمْ بھی، کہ اس قوم کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑ کو سائے کی طرح کھڑا کر دیا جی۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی گئی جی ان کے حکم کے مطابق، لیکن انہوں نے کتاب پر عمل نہیں کیا، تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاحبان کی طرح ان کے اوپر پہاڑ کھڑا کر دیا اور کہا کہ عمل کرو، اگر نہیں کرو گے تو دیکھ لو جی یہ پہاڑ ہے تمہارے اوپر آ رہا ہے جی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کیا جی۔ اور بھی ضمنی طور پر تفصیل کے ساتھ قرآن نے یہودیوں کی اور موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ کے جو لوگ تھے ان کی خرابیوں کو بھی ذکر کیا جی۔ آگے 12ویں رکوع کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ، یہ آدم علیہ السلام کی اولاد سے ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم ارواح میں ایک وعدہ لیا۔ وہ وعدہ کیا تھا کہ الستُ بربکم، کیا میں تمہارا خدا ہوں؟ تو سب لوگوں نے عالم ارواح میں جواب دیا قالوا بلا شہدنا ان تقولوا یوم القیامہ انا کنا عن ھذا غافلین۔ یہ ذکر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم یہود میں سے ایک بہت بڑے ان کے عبادت گزار تھے بلعم بن باعور، اس کا ذکر کیا جی۔ وہ بہت بڑا عبادت گزار تھا جی۔ اس کا کیا ذکر کیا کہ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ الْحَثْ، قرآن نے اس کو کتے کی تشبیہ کے ساتھ دی ہے جی۔ کیوں کہ یہ شخص جو تھا یہ یوشع علیہ السلام کے زمانہ میں تھا جی، اور ایک قوم جبارین تھی جی۔ تو یہ قوم جبارین کی طرف سے لوگ پیش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے یوشع علیہ السلام کے خلاف، یعنی ان کے نعوذ باللہ ان کو ختم کرنے کے لیے دعا کریں جی۔ تو یہ دعا کے لیے بھی تیار ہو گئے تھے جی۔ تو قرآن نے تو اشارتاً ذکر کیا، مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ بلعم بن باعور جو تھا اس کی زبان نکل آئی جس طریقے سے کتے کی زبان نکل آتی ہے جی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے 13ویں رکوع کا آغاز بھی ان لوگوں کے تذکرے سے کیا جو اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں۔ قرآن ذکر کرتا ہے والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، کہ جو لوگ ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں ہم ان کو ایسا عذاب دیں گے جن کو وہ جانتے نہیں۔ یہ ذکر کرنے کے بعد پھر ایک اور مشہور آیت ہے، وہ سماعت فرمائے من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، قرآن کہتا ہے کہ جس کو اللہ گمراہ کر دیتا ہے اس کو کون ہدایت دے سکتا ہے۔ آگے یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا قل انما علمها عند ربی، اس آیت کا شأن نزول یہ ہے کہ ایک بار یہود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ ہمیں قیامت کا علم ہے، قیامت کب آئے گی آپ بتا دیجیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، تو آپ کہہ دیجئے انما علمها عند ربی، اس کا علم تو میرے رب کے پاس ہے جی۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اس میں بھی ایک اشارہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے مقامات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی خبریں بھی بتائیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات غائب ہے جی، جنت غائب ہے، دوزخ غائب ہے، فرشتے ہم سے غائب ہیں، یہ سب غیب کی خبریں ہیں بتائی ہیں۔ لیکن عام لوگوں کی جو سوالات ہوتے تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جواب نہیں دیتے تھے جی۔
14 رکوع کا آغاز هو الذی خلقکم من نفس واحدۃ وجعل منها زوجها سے ہوتا ہے کہ وہ ذات ہے جو ایک نفس سے جس نے تم کو پیدا کیا اور ان میں جوڑے بنائے تاکہ تم اس میں رہائش اختیار کر سکو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توحید کے اوپر دلائل دیے جی۔ توحید کا دلائل دینے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتوں کا بھی ذکر کیا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین، کہ تم اللہ کے سوا جن کی عبادت کرتے ہو تو اب ان کو پکارو۔ قرآن نے آگے ایک اور بہت بڑی دلیل دی ہے جی، ان بتوں کے خدا ماننے والوں کو جی کیا فرمایا کہ تم بتوں کی عبادت کرتے ہو، ذرا یہ تو دیکھو کہ الہم ارجل یمشون بہا، کیا ان کے پاؤں ہیں جن پر وہ چلتے ہیں؟ الہم ایدی یبطشون بہا، کیا ان کے ہاتھ ہیں جن کے ذریعے سے وہ چیزوں کو پکڑتے ہیں؟ الہم اعین یبصرون بہا، کیا ان کی آنکھیں ہیں جن کے ذریعے سے وہ دیکھتے ہیں جی؟ اور کیا ان کے کان ہیں جن کے ذریعے سے وہ سنتے ہیں جی؟ اس کے بعد اس سورہ کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری آیت سے پہلے یہ فرمایا جی کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پڑھا جائے اس کو خاموشی کے ساتھ سنو اور توجہ کے ساتھ تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اس سورہ کا اختتام جو ہے سجدہ سے ہوتا ہے جی، یہ قرآن کا پہلا سجدہ ہے۔ حاضرین و سامعین، جب جس جگہ پر قرآن میں جس جگہ سجدہ لکھا ہوا ہے سجدہ والی آیت تلاوت کی جائے تو اس پر جو سامعین ہیں، سننے والے ہیں، ان کو بھی سجدہ کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ سورۃ الانفال کا آغاز ہوتا ہے۔ سورۃ الانفال مدنی ہے اور اس کی 75 آیات ہیں، اس میں 10 رکوع ہیں جی۔ اور قرآن کیا فرماتا ہے؟ یسألونک عن الانفال، محبوب آپ سے انفال کے متعلق پوچھتے ہیں، مال غنیمت کے متعلق پوچھتے ہیں۔ یہ اصل میں غزوہ بدر کے موقع پر مال غنیمت جمع کرنے میں، مال غنیمت وہ ہوتا ہے جو جنگ کرنے کے بعد کفار یا دشمن فوج جو ہے وہ مال چھوڑ کر چلی جاتی ہے یا ان کا مال پر قبضہ کر دیا جاتا ہے، اس کو مال غنیمت۔ تو جنگ بدر میں مال غنیمت پر کچھ اختلاف ہوا جی، چیزیں اکٹھے کر رہے تھے صحابہ کرام جی، تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی، فرمایا کہ یہ مال غنیمت جو ہے محبوب فرما دیجئے الانفال للہ والرسول، یہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کے لیے، فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واصلحوا ذات بینکم، اور آپس میں صلح قائم کرو، آپس میں پیار محبت رکھو جی، واطیعوا اللہ ورسولہ، ان معاملات میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اور پھر دوسرے مقام پر مال غنیمت کے تقسیم کرنے کے بھی جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ بیان کیے، جس میں خمس کا ذکر ہے جی، کہ اس میں اللہ اور اس رسول کا حصہ، یتیموں کا ہے اور رشتہ داروں کا ہے، وہ انشاءاللہ آگے بیان کریں گے جی۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورۃ الانفال کا آغاز جو ہے مال غنیمت سے کیا، اس کے بعد غزوہ بدر کے بارے میں اور مجاہدین کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عظمت بھی بیان کی اور تفصیل کے ساتھ۔ ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں امداد الہی، نصرت الہی کا بھی ذکر کیا جی۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ، کہ جب تم مدد طلب کر رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1000 ملائکہ کے ذریعے سے تمہاری مدد کی، 1000 فرشتے بھیجے جی۔ اور دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3000 فرشتوں کا بھی ذکر کیا، پھر کہا کہ 5000 فرشتے بھیجے جی۔ اس طریقے سے پھر بہت سے واقعات کی طرف اس سورۃ الانفال میں اشارہ کیا گیا ہے، جو واقعات غزوہ بدر میں رونما ہوئے تھے جی۔ ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا وَيُنَزِّلَ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُم رِجْزَ الشَّيْطَانِ۔ بدر کے مقام پر کفار مکہ نے اونچی جگہوں پر اپنے خیمے لگا لیے، جو نیچی جگہ تھی تو وہ خالی تھی، اس پر مسلمانوں نے جب اپنے وہ لگائے جی تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش نازل کی جی، تو قرآن نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے جی۔ اور پھر آگے
فرمایا کہ سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق، کہ ان قریب ہم کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے۔ بدر میں ایسے ہی ہوا جی کہ تھوڑے صحابہ تھے جن کے پاس جنگ کرنے کے لیے آلات بھی نہیں تھے جی، وہ کفار مکہ پر غالب آ گئے، اس قدر رعب ان میں ڈال دیا گیا کہ وہ کفار ہمیشہ کے لیے مسلمانوں سے ڈرتے رہے جی۔ پھر جب آگے ذکر کیا غزوہ بدر تو اسی ضمن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین زحفا فلا تولوہم الادبار، کہ مسلمان، اے مومنین، جب تمہارا کسی دشمن کے ساتھ مقابلہ ہو جائے تو فلا تولوہم الادبار، پھر تم نے پیٹھ پھیر کر پیچھے نہیں جانا جی، پھر تم نے استقامت کے ساتھ، جوان مردی کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ تم نے ان کا مقابلہ کرنا ہے جی۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور بھی اس سوال کا جواب دیا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے، فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ جی۔ جنگ بدر سے واپسی پر کچھ جو ہے وہ صحابہ تھے، ان کے ذہن میں یہ آیا کہ یہ جنگ ہم نے فلاں کی وجہ سے جیتی، فلاں کی وجہ سے، اور فلاں کے بہادری کی وجہ سے یا ہماری بہادری کی وجہ سے اس جنگ میں کامیابی ہوئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ، تم نے انہیں قتل نہیں کیا، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، یہ بات یاد رکھو کہ اس جنگ میں نصرت الہی بھی شامل تھی، کہ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو قتل کیا۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ، محبوب وہ آپ نے نہیں پھینکی جبکہ آپ نے پھینکی ہے، لیکن اس کے پھینکنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ ہیں جی۔ 7ویں رکوع کا آغاز کیا کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون جی، اے لوگو ایمان لائے ہو جو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور جو تم نے سن لیا ہے پھر اس سے منہ نہ پھیرو جی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، یہ آیت اصل میں بنی عبد الدار کے متعلق اتری جی، جو کہتے تھے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات کرتے تھے تو وہ کیا کہتے تھے کہ ہم اس سے بہرے ہیں، ہم اس سے اندھے ہیں جی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جواب میں فرمایا کہ بے شک سب جانوروں میں سے بدتر اللہ کے نزدیک وہ جانور ہیں جو بہرے ہیں، گونگے ہیں، جن کو عقل بھی نہیں ہے جی۔ فرمایا کہ سب سے بے عقل تم ہو جو بات سنتے ہو اور اس پر عمل نہیں کرتے جی۔ آگے فرمایا کہ جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں پکارے تو پھر کیا ہے کہ اس کی پکار کو قبول کرو۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے خیانت نہ کرو۔ یہ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت ابو لبابہ تھے، ان کے بنو قریظہ کے ساتھ تعلق تھے، انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک راز بنو قریظہ کو، یہود کو بتا دیا۔ یہ بھی راز رکھنا بھی ایک امانت ہے، اس امانت میں خیانت کر دیجیے۔ اب اس کے ضمن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کی خیانت نہ کرو جی۔ آگے 18ویں رکوع کا آغاز بھی ایمان والوں سے کیا، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اے ایمان والو اگر تم اللہ سے ڈرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا کہ فرقان بنا لے گا تمہارے لیے، اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور تمہاری بخشش کر دے گا جی۔ اس کے بعد کفار مکہ کی طرف سے ایک خواہش تھی، ایک ان کی آرزو تھی یا ایک ان کا اعتراض تھا، اس کو ذکر کیا۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، وہ کیا کہتے تھے کہ یا رسول اللہ اگر آپ سچے ہیں جی تو پھر اللہ کی بارگاہ سے دعا کیجئے۔ کیا دعا کیجئے کہ آپ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً، ہم پر پتھروں کی بارش آسمان سے نازل ہو جی۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کفار کو جواب دیا کہ تم جو یہ دعا کر رہے ہو کہ ہمارے اوپر پتھروں کا عذاب نازل ہو، تمہارے اوپر عذاب کیوں نہیں نازل ہوتا؟ اس وجہ سے کہ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، کہ عذاب اس وجہ سے نہیں آتا کہ تم میں میرا رسول موجود ہے جی۔ یہ ذکر کرنے کے بعد پھر آگے جو ہے
آخری رکوع جو 19واں رکوع ہے اس کا آغاز کیا کہ قل للذین کفروا ان ینتہوا یغفر لہم ما قد سلف، اے محبوب کہہ دیجئے کہ جو لوگ کفر کرتے ہیں ان ینتہوا، اگر وہ باز آ جائیں تو یغفر لہم ما قد سلف، ان کے پچھلے جتنے بھی گناہ ہیں وہ سب کے سب معاف کر دیے جائیں گے۔ آگے فرمایا وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ۔ یہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قتال جہاد کرنے کے بارے میں ایک اصول بیان کر دیا۔ وہ کون سا؟ کہ ایک تو یہ ہے کہ فتنہ کے ختم ہونے تک آپ قتال کرتے رہیے، دوسرا کیا ہے کہ جب تک دین غالب نہیں آ جاتا، دین کے غالب آنے تک بھی تم قتال کرتے رہیں۔ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری یہ جو کاوش ہے اس کو قبول فرمائے، اور اگر ہماری اس گفتگو میں کوئی غلطی اور کوتاہی ہو گئی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو بھی معاف فرمائے۔ شکریہ والسلام۔